اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، 3 جنوری 2025 ہے، اور میرا آج کا ولاگ بھی ملک کے لیے ہے، اپنی قوم کے لیے ہے۔ اگر میری باتیں ایک 75 سال کے بزرگ آدمی کی باتیں آپ کو پسند آئیں، حقیقت کے قریب دیکھیں، تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ جو باقی چینل آپ کو 2-3 دن بعد دکھاتے ہیں وہ میں 2-3 دن پہلے آپ لوگوں کو بتا دیتا رہتا ہوں، اور اس میں اتنا سا بھی جھوٹ نہیں ہوگا کیونکہ 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے، تو کوشش کرتا رہتا ہوں جانے انجانے میں کوئی بات نکل جائے منہ سے تو اس کی اللہ معافی دے، جان بوجھ کے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو باقی جو ہے نا، دیکھیں یہ عمران نیازی کے اچھا یہ خان نہیں یا نیازی ہے اور پنجابی ہے، اس نے خان لگا کے پٹھانوں کو اور قوم یوتھڑ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ میں پٹھان ہوں۔ پٹھان ہرگز نہیں ہے، یہ نیازی ہے اور پنجابی ہے میاں والی کا۔ تو باقی جو ہے نا دیکھیں کس طریقے سے پہلے اس پہ بات ہوگی کہ ملک کے حالات کیسے خراب ہوئے۔ یہ 45,000 جو دہشت گرد ہیں ان کو افغانستان سے لا کے KPK میں کس نے بسایا، اس پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر عمران نیازی کا ایک اور کیس کھلنے والا ہے جس میں وہ بری طرح پھنس جائے گا، اس پہ بات ہوگی۔ اور کنفرم میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میری بات نوٹ کر لیں، لکھ کے رکھ لیں کہ عمران نیازی کو اپریل کے میں یا مئی میں 9 مئی تک انشاءاللہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، کیونکہ اس کے جرائم اتنے بڑے بڑے ہیں نا کہ بچنا ناممکن ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی، پورے ثبوتوں کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہ کس طریقے سے کیا کیا کرتا رہا ہے یہ۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب، کرم ایجنسی میں کیسے حالات خراب ہوئے، کس طریقے سے اتنے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی، کن لوگوں نے ان کی گردنیں اتاری پہلے، بعد میں پھر دونوں پارٹیوں کو آپس میں کس نے لڑایا۔ ایک ہے یہ سنی اتحاد کونسل، دوسری ہے یہ کیا نام ہے، سپاہ صحابہ یا اس طرح کی کوئی نہیں، یہ میرے ذہن میں اب نہیں آ رہا ہے، وہ ہے شیعہ حضرات پہ مشتمل، اور ان دونوں کے جو سربراہ ہیں نا وہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آگے پھر ان کو اور لڑاتے ہیں آپس میں، اسلحہ ان کو کہاں سے آ رہا ہے، باہر سے آ رہا ہے، اور فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، وہ باہر ممالک سے ہوتی ہے۔ ان کو ان کے جرگے میں بلانے کی بجائے نا ان دونوں پارٹیوں کو بڑے بڑے جو عہدیدار ہیں ان کو لٹکا دیں، یقین جانیے کرم ایجنسی میں کیا پوری KPK میں امن ہو جائے گا۔ لیکن اب ان 45,000 لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جن کو عمران نیازی نے، میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، کسی یوتھڑ کو چاہیے ہونا تو میں دے بھی سکتا ہوں ثبوت کے طور پہ، اس نے ان 45,000 لوگوں کو لا کے KPK میں بسایا، اور یہی آگے آپ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ یہ نام کے بھی مسلمان نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو افغانستان بھی نہیں لے رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ ان کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا بھائی ہمارے ملک میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی ہے، اور اب دیکھیں
جب بیٹا باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور باپ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے نا تو وہ کتنی پریشانیوں میں گر جاتا ہے. یہی افغانستان کے ساتھ ہوا ہے. اس نے اپنی باپ پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی نا, تو اب باپ نے اس کو آگ کر دیا, الگ کر دیا. تو آپ دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے گروپ تھے نا جن کو حصہ نہیں ملا ہوا تھا, جنہوں نے ان کے ساتھ حکومت کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں, لیکن جب حکومت ملی تو سارے کے سارے پہ طالبان نے قبضہ کر لیا, ان کو حصہ نہیں دیا. وہ تپے ہوئے بیٹھے تھے, ان کا بس نہیں چل رہا تھا, پاکستان سے صرف ڈرتے تھے. اب جب ان کو پتہ چلا کہ وہ پاکستان تو ان سے الگ ہو گیا, پاکستان نے ان نافرمان بچے کو آگ کر دیا ہے, تو انہوں نے مل کے پھر کابل تک پہنچ گئے ہیں, مل کے حملہ کر دیا ہے اس پہ. پہلے سائڈ صوبوں پہ کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے صوبوں میں ان کی حکومتیں تھیں. پورے افغانستان پہ طالبان کی نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کی حکومتیں ہیں. یہ کچھ عراق میں ہے, یہ کچھ شام میں ہے. یہ عالمی طاقتیں تقسیم کر دیتی ہیں طاقت کو, مسلمانوں کی جو قوت ہوتی ہے نا اس کو تقسیم کر دیتی ہیں. یہی کچھ افغانستان میں ہوا ہے, ان کو آپس میں تقسیم کر دیا گیا, الگ کر دیا گیا. تو کس طریقے سے دیکھیں انہوں نے ہاں یاد آ گیا, وحدت المسلمین کے نام سے جو دہشت گرد تنظیم ہے نا, اس دہشت گرد تنظیم کے سربراہ نے کراچی تک حالات خراب کر دیے. کراچی میں بھائی تمہارے ساتھ زیادتی کے پی کے میں ہوئی ہے, وہاں تم حکومت کے پارٹنر ہو, عمران نیازی کے پارٹنر ہو, وحدت المسلمین پارٹنر ہے ان کی. علامہ ایسا پتہ نہیں کیا نام ہے اس مردود کا, کیا کے نام گئے, یہ دہشت گرد ہیں سب دونوں. جو سنیوں کی قیادت کر رہا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے, جو شیعہ حضرات کی قیادت کر رہا ہے یہ بھی دہشت گرد ہے. عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں, ان سے پیسہ لے کے. تو یہ اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے, یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. یہ جو وہاں پہ مجاہدین انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, مجاہدین کے نام پہ دہشت گرد رکھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے, یہ ان کو تنخواہیں کہاں سے دی جاتی ہیں. یہ سب پیسہ باہر سے آتا ہے کمزور کرنے کے لیے ملک کو, فوج کو کمزور کرنے کے لیے, فوج کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے, عوام کو آپس میں لڑا کے فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے. تو اب ان سے پوچھے وحدت المسلمین والوں سے کہ بھائی کراچی والوں نے تمہارا باپ مارا تھا, انہوں نے کیا کیا تھا جو کراچی میں سڑکیں بند کر کے بیٹھ گئے تھے. زیادتی تم سے ہوئی ہے کے پی کے میں, قرم ایجنسی میں, تو کے پی کے سربراہ کو پکڑو نا. وہاں کے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دے رہے ہو, اس کی حمایت کر رہے ہو, اور وہاں کراچی میں جا کے امن خراب کر رہے ہو. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے نا کہ تم ٹاؤٹ ہو عالمی طاقتوں کے, تم ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہو. اور یہ جو کل معاہدہ ہوا ہے نا ہفتے کو, نہ سوری کل جمعرات تھی, جمعرات والے دن جو معاہدہ ہوا ہے 2 تاریخ کو, یہ پہلے بھی ایسے کئی معاہدے کر چکے ہیں, جھوٹے ہیں ایک نمبر کے. یہ دیکھنا پھر کچھ 2-3 مہینے امن رہے گا, اسلحہ وغیرہ اور اکٹھا کر لیں گے, اور پھر جب عالمی طاقتیں اشارہ کریں گے پھر شروع ہو جائیں گے. جب تک ان کو اوپر نہیں پہنچایا جائے گا نا امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. یہ چند ایک یہ لوگ ہیں, اور اس کے بعد عمران نیازی, اور اس کے ساتھ یہ اسد عمر ہے, اور یہ کیا نام ہے, ایک اور ہے جی, اس مردود کا نام ہی نہیں آ رہا ہے, وہ لڑکی ٹائپ ہے جو خسرا ٹائپ ہے, جو پٹھانوں کا سربراہ بنا ہوا ہے, اور کرتا کیا ہے عمران سے گانڈ معاف سوری جی غلطی ہو گئی, میرے خواتین بھی سننے رہتے ہیں, منہ سے نکل گیا. بس سچ ہمیشہ کہیں نہ کہیں نکل ہی جاتا ہے, بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. تو باقی جو ہے نا, جہاں تک میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ تہذیب کے اخلاق کے دائرے میں رہ کے بھی لاگ کروں, لیکن اب بوڑھا آدمی کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہوں. میں پھر ایک مرتبہ معافی چاہتا ہوں سب سے. تو پی ٹی آئی والے بھی میرا ولاگ دیکھتے ہیں, کبھی کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی ہے. میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ قوم یوتھڑ کو کسی طرح سیدھے راستے پہ لے کے آؤں, تو ملک کا وفادار بناؤں, اپنے دین سے محبت سکھاؤں, اپنے والدین کی خدمت کرنا سکھاؤں. تو اب ان کا دیکھیں کس طرح کا اللہ کیا. اللہ کرے جی نبی پاک کے وسیلے سے جمعے کا مبارک دن ہے, اللہ کرے یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ یہ دونوں قائم رہیں گے نہیں, میں کنفرم کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو لکھ لیں میری بات.
کیونکہ جو پیچھے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ نہیں رہنے دیں گے ان کو، جو پیسہ لگا رہے ہیں، کروڑوں ڈالر ان کو کھلا رہے ہیں، ان کا تو کام یہ انتشار پھیلانا، دہشت گردی پھیلانا۔ تمام اسلامی ممالک میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب صرف 2-3 ملک بچے ہوئے ہیں بس۔ نمبر 1 پہ ہے پاکستان طاقت میں، نمبر 2 پہ ہے ایران، نمبر 3 پہ ہے ترکی۔ ترکی اب بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے، اور وہ صرف اپنے مفادات دیکھتا ہے، دین کے مفادات نہیں دیکھتا ہے اپنا۔ جہاں تک اس مرتبہ شام پہ قبضہ کروانے میں ترکی کا بھی ہاتھ تھا۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے، سب اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم ہی بیوقوف جاہل قوم ہے جو کہ ہر ایک کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ پہلے جنگ تھی کس کی؟ امریکہ کی اور روس کی۔ ضیاء الحق نے ان کو پنگا دے کے جا کے جعلی وہ بنا کے، ضیاء الحق نے بھی، اور یہ جو ہے سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین ہے جو احمد رضا، یہ پی ٹی آئی کا جو، جس میں اب سنی اتحاد کونسل میں یہ سارے شامل ہو گئے ہوئے ہیں نا، یہ جو ان کا اس کا سربراہ ہے نا، یہ بھرتی کیا کرتا تھا ڈالر امریکہ سے لے کے نا، تو آگے اگر مطلب $100 لیے نا تو 50 آگے دے دیے، 50 اپنی جیب میں ڈالے، لوگوں کو بھرتی کر کر کے نا تو جعلی جہاز پہ بھجوایا کرتا تھا۔ یہ وہ دہشت گرد ہے۔ یہ جتنے بھی پی ٹی آئی میں لوگ ہیں نا، یہ سب دہشت گرد ہیں، ان کو عام بندے نہ سمجھیں۔ اب دیکھیں پوری زندگی عمران نیازی یہ کہتا رہا کہ یہ دہشت گرد چور ہیں ڈاکو ہیں، میں ان سے نہیں بات چیت کروں گا، میں چوروں سے کیوں بات چیت کروں۔ اب اچانک کیا ہوا کہ ایک دم پلٹا کھایا، الیکشن سے بھی دستبردار ہو گیا کہ جعلی الیکشن ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر تمام مطالبات سے دستبردار ہو گیا، صرف ایک مطالبہ رکھا ہوا ہے بس، مجھے رہا کرو۔ وہ ویسے باہر جو نکل کے آتے ہیں نا، اس کے چمچے کھڑچے آگے، وہ کہتے ہیں جی پہلے وہ کہتا ہے عوام کو رہا کرو، بعد میں مجھے رہا کرو۔ نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے رہا کرو، عوام جائے باڑ میں، مجھے کسی طرح رہا کرو۔ اس کو جب جیل میں جا کے نا تو اس کے وکیلوں نے بتایا کہ بھائی 2 جرنیل تو وہ اپنے قربان کر رہے ہیں، تو چھوڑیں گے آپ کو بھی نہیں، آپ کو بھی مئی میں لٹکانے کا پروگرام پکا ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کے خلاف تمام ثبوت جنرل فیض حمید نے دے دیے ہیں گورنمنٹ ایجنسیوں کو۔ جو تحقیقات ہو رہی تھی نا اس میں اس نے پکے ثبوت دیے ہیں کہ تمام کارروائیوں کے پیچھے عمران نیازی شامل تھا، اور اسی کی ہدایت پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے فوراً کہا کہ تمام مطالبات سے دستبردار ہو جاؤ، اور فوری طور پہ جو ہے نا مجھے کہیں سے کس طریقے سے باہر نکالو۔ اس کی لد نکلی ہوئی ہے وہاں پہ، بواسیر سے خون چور ہے، نیچے چلتے ہوئے بھی خون چور ہے۔ اور یوتھ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ کہاں پہ ڈٹ کے کھڑا ہے؟ وہ تو یقین جانیے کوکین اور پاؤڈر کے سر پہ جی رہا ہے، یہ ایک دن کے لیے اس کا بند کر دیا جائے تو وہ اوپر پہنچ جائے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اس نے کہا نا کہ الیکشن ہمارا تھا، ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو یہاں پہ بھی ذلیل کیا ہے۔ 26 صوبے جو ہے نا، 26 حلقے، 23 حلقے، قومی اسمبلی کے 23 حلقے پنجاب میں پکڑے گئے ہیں، جہاں پہ مسترد ووٹوں کی جو مسلم لیگ نون کے ووٹ مسترد ہوئے ہیں نا، ان کا تناسب جیتنے والے ووٹوں سے ڈبل ہے، زیادہ ہے۔ تو یہ اب الیکشن کمیشن دوبارہ وہ کر سکتا ہے، اور بلا وجہ مسترد کیا گیا ان ووٹوں کو، کوئی مطلب ڈبل مور نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، ان کو بلا وجہ مسترد کر کے جو فیض حمید کے پروڈکشن تھی نا آگے جو بیٹھے ہوئے تھے اندر، اور اس کے باجوہ کی ٹیم کے لوگ، اور جنہوں نے عالمی طاقتوں سے ٹراؤٹ ان کے جو پیسے لیے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سب کام سر انجام دیا ہے۔
اب یہ 23 حلقے بھی کھلنے والے ہیں انشاءاللہ، آج کھلے کل کھلیں، ان 2-3 دنوں میں کھل جائیں گے۔ جب ان کا اس کا جب یہ حلقے کھلیں گے تو پھر آپ خود سوچیں کہ 23 سیٹیں ان کے مزید کم ہو گئی۔ اسی طرح کے پی کے میں وہ مولانا کا جو دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے نا، اس کی ساری سیٹیں لے گیا عمران نیازی، وہ عمران نیازی کے ہی تول رہا ہے۔ مجھے اس بندے کی سمجھ نہیں آئی ہے، اس کا باپ ایک زبان پہ قائم رہنے والا بندہ تھا، اس کی تو ایک زبان ہی نہیں ہے، بلیک میلر ہے ایک نمبر کا اور لالچی بندہ ہے۔ باپ میرا دوست تھا اس کا، مولانا مفتی محمود، میں اس وجہ سے اس کی عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، ورنہ اس میں کوئی ایسا باپ والی خوبی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ احترام اس کا ضرور کرتا ہوں کہ وہ عالم ہے، بس۔ تو باقی دیکھیں اب کس طریقے سے یہ 36 سیٹیں یہ گئی اس کی، اور اس کے بعد مئی میں جب ان فیض حمید کو سزا ہوگی، کور کمانڈر لاہور کو سزا ہوگی، اور جب ان کو لٹکایا جائے گا تو یہ آرٹیکل 6 ان پہ لگے گا، تو اس پہ کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ پلاننگ کرنے والا تو یہی تھا۔ بھٹو نے جب خود تو نہیں قتل کیا ہوا تھا، بھٹو پہ بھی یہی الزام تھا نا، بعد میں عدلیہ نے کہا بھی کہ ہم نے تو عالمی طاقتوں کو کہنے پہ اس کو لٹکایا تھا، اس نے خود تو نہیں شوٹ کیا تھا، خود تو نہیں مارا تھا زہرہ لائی کے باپ کو، اس پہ الزام یہ لگا تھا کہ زہرہ لائی کے باپ کو قتل کیا گیا۔ تو اب دیکھیں جب اس کا وقت آیا نا اس کو لٹکانے کا، تو یہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والا، آرٹیکل 6 اس پہ بھی لگے گا۔ اور یہ اچھا ٹرمپ نے بھی گورنمنٹ آف یوتھ قوم کہہ رہی تھی نا کہ عمران نیازی کو کارڈ بھیجے گا، یہ امیدیں، اچھا کبھی دیکھ لیں اس بندے نے ایسا مردود بندہ ہے نا، قادیانی ہے نا، اس وجہ سے یہ نہیں لگاتا ہے، کرتا رہتا ہے، اللہ پہ کبھی توکل رہا ہی نہیں اس بندے کا۔ کبھی ایک مرتبہ بھی بھٹو نے امریکہ کو پکارا، نواز شریف نے پکارا، جتنے بھی لوگ جیلوں میں گئے ہیں، اسعد رفیق گیا ہے، اسحاق ڈار گیا ہے، کتنے لوگ گئے ہیں جنہوں نے جیل کاٹی ہیں، حمزہ شہباز نے سب سے زیادہ 3 سال جیل کاٹی ہے، کسی ایک نے امریکہ کو پکارا؟ حتیٰ کہ سعودیہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں نواز شریف کے، سعودیہ کو پکارا، کسی اور ملک کو پکارا؟ صرف اللہ پہ ہی نواز شریف نے کہا تھا نا میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے کیسا انصاف کیا ہے، جب اللہ کو دامن کو آدمی پکڑ لیتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، پھر اللہ اس کو تھام لیتا ہے۔ جس دن اس نے صدق کے دل سے اللہ کو پکارا نا، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس دن یہ باہر آ جائے گا، معافی ہو جائے گی اس کو تمام کیسوں میں، جس دن اللہ کو پکارے گا۔ جب تک یہ امریکہ کو پکارتا رہے گا، اسرائیل کو پکارتا رہے گا، یورپ کو پکارتا رہے گا، اب ایک نئے ملک کا لسٹ میں اس نے جو لسٹ دی تھی نا امریکہ کا، تو اب پتہ چل گیا کہ ٹرمپ نے بھی سبز جھنڈی دکھا دی ہے کہ بھائی جاؤ ہماری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ تو اب اس نے کارڈ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیجا ہے، اس کو نہیں بھیجا ہے۔ ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ ٹھیکیدار تو نہیں ہوتے ہیں کسی کے۔ یہ تو غداروں کو تو وہ صرف استعمال کرتے ہیں، استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ غداروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ جو ملک کا غدار ہوتا ہے نا، اپنی قوم کا غدار ہوتا ہے، دین کا غدار ہوتا ہے، ملک کا غدار ہوتا ہے نا، یہ عالمی طاقتوں کے نظروں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے ملک کا وفادار بنائے، اپنے قوم کا وفادار بنائے، افواج پاکستان کا وفادار بنائے۔ جمعے کا مبارک دن ہے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے جہازوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے نیوی
ایئر فورس اور بری فوج کے جوانوں کی حفاظت فرما، جو سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، سب سے بڑھ کے ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید آصف منیر صاحب اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ISI چیف کی حفاظت فرما، FIA کے چیف کی حفاظت فرما، اینٹی نارکوٹکس کے چیف کی حفاظت فرما، چیف الیکشن کمشنر کی حفاظت فرما، اور اسی طرح تمام ایجنسیاں جو بلوچستان میں کفار کے خلاف لڑ رہی ہیں، غداروں کے خلاف لڑ رہی ہیں، ہم سب کو پتہ عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیوں کی عمریں گزر رہی ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور ان کے نصیب اچھے کر دے، اور شادیاں کرنے میں آسانی پیدا فرما، جہیز بنانے میں آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو اپنی بچیوں کا حق دینے کی توفیق عطا فرما، جائیداد میں زمینوں میں حصہ دینے کی توفیق عطا فرما، جو قرض میں گرے ہوئے ہیں ان کو قرض سے نکلنے میں آسانی پیدا فرما، وسیلہ بنا دے نبی پاک کا، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ ان سب کو قرض کیے سے نکلنے میں، قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں، ان سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی عطا فرما، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔